اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ آج کا ہمارا درس 12واں سپارہ سورہ یوسف، سپارے کا رکوع نمبر ہے 11 اور سورت کا رکوع ہے پہلا۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 53 نمبر ہے۔ ماقبل صورت کے ساتھ اس کا ربط کچھ اس طرح ہے کہ سورہ یونس کے اندر، پھر اس کے بعد سورہ ہود کے اندر ایک ہی مضمون ہے، وہی اب سورہ یوسف کے اندر بھی چلے گا۔ اس میں بنیادی چیز آپ حضرات کے علم میں ہوگی، کیونکہ 3-4 دن سے مسلسل ایک ہی مضمون ہے جو بار بار چل رہا ہے۔ انتہائی نازک اور اہم ترین ہے، یہ نازک بھی بہت ہے اور اہم بھی بہت ہے، اہم ترین ہے یہ بات۔ اس کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں لوگوں کو شک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ کیا کر رہے تھے؟ الزامات لگا رہے تھے۔ تو یہ معاملہ اتنا سنگین اور اتنا باریک، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی شاق کہ اللہ جل جلالہ نے صرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے مسلسل اور متواتر بہت ساری صورتوں کو نازل فرمایا ہے، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، تشفی دینا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ کتاب مبین قرآن مجید کا ایک نام ہے، بہت سارے نام قرآن مجید کے بیان کیے گئے، جس میں سے ایک کتاب مبین بھی ہے، قرآن کا نام۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم غیر عرب ہیں، عجم ہیں۔ عرب کے لیے تو یہ بات موضوع ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ ان کی وہ مادری زبان تھی، ان کی اپنی زبان تھی، ان کے لیے سمجھنے میں آسانی تھی۔ ہمارے لیے تو آسانی نہیں ہے، ہمیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام کو، وہ فرماتے ہیں کہ تعقلون یہ تفعل سے ہے، تعقل سے ہے۔ تعقل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو ایک ایسی زبان کے اندر نازل کیا ہے جس زبان کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، جس زبان کی گہرائیوں میں اترنے سے اللہ جل جلالہ پڑھنے والے کو جینیس بنا دیتے ہیں، سمجھدار بنا دیتے ہیں، اس کی فہم، اس کی فراست وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ یہ عربی زبان اللہ جل جلالہ کو ساری زبانوں میں محبوب ہے۔ عربی زبان فرشتوں کی زبان ہے، عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، عربی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ باقی زبانیں دنیا میں آ کر بنی ہیں، عربی زبان آسمان سے آئی ہے۔ باقی زبانیں جدید ہیں، عربی زبان قدیم ہے۔ اسی لیے ہماری اصل زبان جو ہے وہ عربی ہے۔
سب انسانوں کی اصل زبان کیا ہے؟ عربی زبان. وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کسی بھی مسلک سے، مذہب سے اس کا تعلق ہو، تو اس کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان. پھر اس کے اندر ایک اور چاشنی ہے، وہ یہ جیسے ہر ایک شخص کی اپنی ایک زبان ہے جس سے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے. جب اس زبان کو بولنے والا شخص کسی اور علاقے کے اندر ہو، مثال کے طور پر ہم لوگ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، ہم افریقہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، سعودی عربیہ میں ہوں، باہر کسی ملک کے اندر ہوں، اور ہم کسی کام میں مصروف ہوں کہ ہمارے کانوں میں اردو زبان پڑے کہ کوئی شخص، کوئی فرد یہاں کیا بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے. تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم فوراً متوجہ ہو جائیں گے اس کی طرف کہ یہ لگتا ہے کوئی اپنا ہے، کوئی جانا پہچانا ہے. ہم نے زیادہ ملکوں کا سفر نہیں کیا، صرف ایک ملک دیکھا ہے، سعودیہ کے اندر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، مسجد حرمین شریفین میں ہوں، مسجد حرام میں ہوں، وہاں ہمیں جو تعلق بنتا ہے، جو انس ہوتا ہے لوگوں سے، وہ 3 ملک کے لوگ ہیں. ایک ہیں وہ پاکستان کے، ایک ہیں ہندوستان کے، اور ایک ہیں بنگلہ دیش کے. حالانکہ بنگالی زبان ذرا مختلف ہے، لیکن وہ جب پاکستانی حلیوں کو دیکھیں گے وہ قریب آ جائیں گے، یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے قریب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ جو ہماری جو زبان ہے نا، وہ آپس میں تھوڑی بہت میچ کرتی ہے. بس اس لیے بنگالیوں کا، انڈین لوگوں کا اور پاکستانیوں کے ہوٹل بھی تقریباً ایک طرف ہے، علاقے بھی تقریباً ایک طرف. اور ہم لوگ جب وہاں جاتے ہیں ہمیں اس بات کا اتنا تعارف نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں وہاں کے جو شرطے ہیں نا، جن کی جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے. ہم ہوتے تو لکیر کے فقیر ہیں کہ پاکستانی جب کہیں سے گزریں گے نا، جب ہوٹل حرم میں داخل ہوں گے تو انہوں نے صرف 3 دروازے دیکھے ہوئے ہیں: باب عبدالعزیز، باب فہد اور باب فتح. اس کے علاوہ حرم کے اور دروازوں کا ان کو نہیں ہے علم کتنے دروازے ہیں. بس ان کو یہی پتہ ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کے ہوٹلوں کے قریب ہیں. وہاں جن شرطوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو پولیس والے ہیں وہاں کے، ان کو عربی میں شرطہ کہتے ہیں پولیس والوں کو، تو وہ پولیس والے بھی اردو زبان جانتے ہیں تھوڑی بہت. تو مجھ سے بھی کسی لوگوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے نا ہماری زبان سیکھ گئے ہیں. میں نے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے تمہارا، یہاں پر صرف تم ہی ہو، اور آپ کے، میں علم میں اضافے کے لیے بتا دوں، جب آپ حضرات وہاں جائیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اپنے ان علاقوں سے ہٹ کر بیٹھے جاؤ، کیونکہ ایئرپورٹ پر جہاں سے پاکستانی، انڈین، بنگالی آتے ہیں وہاں سختی بھی زیادہ ہے. پھر حرم میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی سختیاں زیادہ ہیں. ان کے علاوہ جو باقی جتنا بھی حرم ہے وہاں پر سختی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے وہاں پر. مثال کے طور پر ہم لوگ جہاں بیٹھیں گے نا، سب میں آپ جا کر کہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی آئے گا انتظامیہ میں سے، آپ کو اٹھو گے، اٹھو یہاں سے، چلو آگے چلو. آپ دیکھیں گے یار صفیں بنی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے، وہ آپ وہاں نہیں بیٹھنے دیں گے. اٹھیں چلے آگے جائیں. آپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر آپ پہنچیں گے، پھر وہ کہیں اور آپ کو بٹھا دیں گے. اور آپ اگر دوسرے علاقوں میں بیٹھے ہوں دوسرے لوگوں کے، نا آپ کو کبھی لائن سے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم جب وہاں پہنچے ظہر کی نماز میں، ہمیں انہوں نے ایک دروازے سے داخل کیا. ہم نے ظہر پڑھی، پھر ہوٹل چلے گئے. عصر کے لیے پھر جب آئے تو وہ جو ہم نے ایریے یاد رکھے ہوئے تھے کہ یہاں سے آنا ہے، یہاں سے جانا ہے، جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ بند ہو گیا، آگے چلو. مغرب میں جب پہنچے انہوں نے کہا یہ دروازہ بند ہو گیا اور آگے چلو. عشاء میں پہنچے وہاں انہوں نے یہی کہا. اب وہ ہمارا وہاں پہلا دن تھا اور ہم خوب تھکے ہوئے تھے. عشاء کی نماز جس جگہ میں نے ادا کی، تراویح کے بعد میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ سلام پھرتے ہی جا رہی ہیں گھروں کی طرف. تو میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا آرام کرنے. میں نے کہا رش بھی کم ہو جائے اور میں یہاں تھوڑی دیر
سستابی لوگ تھکے ہوئے ہیں، پھر جانا ہے چل کر ہوٹل کی طرف. میں وہاں بیٹھا مجھے وہیں اونگ آئی، تھکے ہوئے تھے سارے دن کے، میں وہاں سو گیا اسی جگہ. صبح مجھے انہوں نے اٹھایا جب سحری کا ٹائم تھا، اٹھے سحری کا ٹائم ہے، میں نے وہ جو سحری انہوں نے مجھے پیش کی میں نے وہ کھائی. میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہاں تو مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، کہ دوسری جگہ تو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے. میں نے وہاں وہ جو ستون وغیرہ تھے جگہ تھی اس کو نوٹ کیا، ہوٹل گیا اور واپس اسی جگہ آ کر بیٹھا وہ جو علاقہ تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی سختی کوئی پابندی نہیں، یہ ان کے مقامی لوگ ہیں یہاں پر اور ان کے اوپر ان کی کوئی زور زبردستی کچھ بھی نہیں ہے. میں سارا حرم کے ان دنوں میں وہیں رہا، اسی جگہ رہا، میں اپنے علاقوں میں وہاں نہیں گیا. مجھے ایک مرتبہ میرے ہوٹل کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ایک دن آئے آپ کے پاس جب افطاری کے قریب ٹائم تھا اور ہمیں شرطے وہاں سے بھگا رہے تھے، ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم ایک جگہ بڑے آرام سے بیٹھے تھے، ہم تمہیں اشارے بھی کر رہے تھے مجھ سے دور، لیکن تم نے ہمیں دیکھا نہیں. پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا. تو وہ ان کے مقامات ہیں جہاں وہ اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہاں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو ہمارے علاقے ہیں مشہور و معروف، وہاں سختیاں پابندیاں بیٹھنے پر ٹھہرنے پر ہر چیز پر وہاں قدغن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے دوسری جگہوں پر. تو عربی زبان کے اندر بصیرت ہے، فہم ہے، سوچ ہے، صلاحیت ہے. جو اس کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی فہم، بصیرت، صلاحیت عطا فرماتا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور انگریزوں سے ہمارے ذہن میں مراد یہ ہوتی ہے کہ نصرانیوں نے، جنہیں ہم مشہور سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، عیسائی لوگ. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو سائنسدان ہیں وہ سارے کون ہیں، وہ نصرانی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصرانیوں نے کیا کی ہے، ترقی کی، اور وہ ہمیں الزام یہ دیتے ہیں کہ مسلمان پرانی سوچ کے مالک ہیں، ان کے پاس ترقی نہیں ہے، ان کے پاس جدت نہیں ہے. قرآن کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لوگ کس چیز پر سفر کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس بیل گاڑیاں تھیں؟ کیا ان کے پاس سائیکل، موٹر سائیکل، جہاز، ٹرین، بسیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لکھتے کس چیز پر تھے؟ پتوں پر لکھتے تھے. ان کے پاس کاغذ بھی نہیں تھا، ان کے پاس قلم بھی نہیں تھا. آج دنیا کے اندر جتنی ترقی ہے، جتنی جدت ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ قرآن کے آنے کے بعد. اس ساری ترقی کو ان لوگوں نے قرآن سے لیا ہے. اگر یہ ترقی کے راز تورات میں ہوتے، انجیل میں ہوتے، زبور میں ہوتے تو وہ لوگ ضرور ترقی کرتے، اس میں نہیں ہے. یہ ساری باریکیاں، ساری ترقی کے راز، سارا کچھ انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے اور قرآن سے لیا ہے. تو جو فہم، جو فراست قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے. سائنس کا جو نظریہ ہے، ایک ہے سائنس، ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس نے ترقی کیا. سائنس ترقی نہیں کرتی، ترقی ٹیکنالوجی کرتی ہے. سائنس ایک تھیوری ہے، ٹیکنالوجی اس کی پریکٹیکل ہے. تو ہم اس لفظ کو بھی درست کریں کہ جب ترقی کا نام لیا جائے تو ہم یہ کہیں کہ ترقی کس نے کی ہے؟ ٹیکنالوجی نے کی ہے، سائنس نے ترقی نہیں کی. سائنس تو ایک نظریہ ہے، سائنس تو ایک سوچ ہے، ایک بات ہے جو ایک سائنسدان آ کر کہتا ہے، چند سال کے بعد دوسرا آ کر اس کو رد کر دیتا ہے. تو ترقی وہ ٹیکنالوجی نے کی ہے. اور جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کہاں سے ایجاد کی ہیں، وہ آپ کو جو اس کا مرکز ہے، جو اس کا محور ہے، وہاں تک لے کر آئیں گے، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن کو انہوں نے پڑھا، مطالعہ کیا اور اس کے اندر غور و فکر کر کے پھر وہ آگے گئے. لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ صلاحیتیں ان کے اندر تھی.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی، صلاحیت ان کے اندر پہلے بھی تھی، ان کے پاس نظریہ نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے بھی صلاحیتیں کیسے تھی؟ ایک واقعہ ہمارا چل رہا ہے قرآن مجید میں، اور آگے بھی وہ آئے گا، 16ویں سپارے کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے گئے، واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے قوم سے پوچھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کیوں شروع کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے کہا تھا۔ سامری ایک جادوگر تھا اس زمانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تجھے یہ غلط خیال کیسے آیا کہ تو لوگوں کو اس کام پر لگا دے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ان باقی لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ انی بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں آئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت سے ایک مادہ گھوڑی لے کر آئے ہیں، اور وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے سامنے چل رہی تھی، اور وہ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے اور سارا لشکر اسی کے پیچھے جا رہا تھا، تو اس کے قدموں میں نے دیکھا کہ جب وہ قدم رکھتی ہے تو اس کے پاؤں کی جگہ جہاں اس کے پاؤں پڑتے ہیں گھاس اگاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرُّسُولِ، میں نے اس فرشتے کے گھوڑے کے جو قدموں میں مٹی تھی وہ تھوڑی سی میں نے اٹھا لی، اور میں نے کہا کہ اس پر میں کیا کروں گا؟ ریسرچ کروں گا، اس کو میں اپنی لیبارٹری میں لے کر جاؤں گا۔ ابھی تو میں بزی ہوں، مصروف ہوں، جب فارغ ہوں گا نا پھر میں اس کے اوپر کیا کروں گا؟ ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا یہ کیا بلا ہے، اس میں گھاس کیسے آ گئی، اس میں جان کیسے آ گئی۔ وہ مٹھی میرے پاس تھی مٹی کی، اور میں وہ لے کر چل رہا تھا۔ شاپر تو تھا نا اس زمانے میں کہ اس میں ڈالتا، وہ ہاتھ میں اس نے لی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب وہ سونے ان کے پاس تھے، زیورات تھے، انہوں نے اس کو آگ کے اندر ڈالا، تو شیطان نے اس کو ایک مجسمے کا روپ دے دیا۔ وہ مجسمہ بن گئے، سارے حیران کہ یہ کیا ہوا۔ یعنی ایک نے آ کر اپنی طرف سے سونا ڈالا، دوسرے نے تیسرے سے اٹھا ان کا کپٹیوں کا۔ میں اس واقعے پر جب پہنچوں گا تفصیل سے اس بات کو عرض کروں گا۔ میں صرف یہاں عربیہ لعلکم تعقلون پر رکا ہوا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دماغ کو کھولنے والی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ کہتے ہیں وہ جو میرے پاس مٹھی میں وہ مٹی تھی، وہ اتفاق ایسے ہوا نا کہ انہوں نے کپٹیوں کو سونا جب آگ کے اندر ڈالا، ایک نے پھینکا، دوسرے نے، تیسرے نے، یوں پھینکتے گئے تو کچھ نہ کچھ تو شکل بنتی نا۔ وہ شکل اتفاقی طور پر ایک جانور کی بن گئی۔ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ جانور کیسے بن گیا ہے، ہم نے بنایا تو نہیں، لیکن ہم نے تو ایسے سونا ڈالا تھا، وہ سارا جانور کی شکل اختیار کر گیا۔ اب مجھے اور کچھ سمجھ میں آئی نہیں، تو میں نے کہا جو مٹی ہے اس کو کہاں پھینکوں؟ میں نے وہ مٹی اس جانور کے اندر پھینک دی۔ تو وہ جو سونا جانور تھا وہ سونے سے بنا، اور میں نے مٹی کیا ڈالی، وہ تو آوازیں نکالنے لگ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا ھذا الہ موسیٰ فنسی، موسیٰ کا خدا تو یہ ہے، وہ بھول کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ بس وہ سارے لوگ وہیں سجدے میں گر پڑے اور اس کو خدا بنا لیا۔ تو یہ ان کے ذہن کے اندر تھا، مطلب صلاحیت ان کے اندر تھی، سوچنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، لیکن ان کے پاس نظریہ نہیں تھا جس پر وہ کیا کرتے؟ چلتے، ترقی کرتے، آگے جاتے۔ وہ کس نے دیا ان کو؟ قرآن نے آ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن ہمارا ہو اور ذہن ہو نصرانیوں کا تو پھر ترقی ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ قرآن ہو اور ذہن اور نظریہ ہو مسلمانوں کا تو پھر یہ جو خلا ہے یہ رکاوٹ بھی نہیں بنتی، یہ رکاوٹ بھی ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، نصرانیوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، خلا کے اندر کی ہے، اور مسلمان کی جو ترقی ہے وہ خلا سے بھی باہر ہے۔ اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، اس کے سامنے پردے نہیں ہیں، اس کے سامنے حجاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حجابات کو ہٹا دیتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی ان سے سمجھنے والا ہو، کوئی ان کو دیکھنے والا ہو، کوئی ان کو پرکھنے والا ہو۔ ہم کم ہمت لوگ ہیں، پست ہمت لوگ ہیں،
سلیبس یہاں تک جاتا ہے کہ حفظ کرنا ہے تو 7 سال سے 9 سال کے درمیان کر لو. جو بچہ 7 سال سے 9 سال تک 10 سال تک حفظ کرتا ہے اس کو حفظ پختہ رہتا ہے، باقیوں کو حفظ بھول جاتا ہے. اور عالم بننا ہے تو 20 سال 25 سال کی عمر تک بن جاؤ، اس کے بعد آدمی عالم نہیں بن سکتا. اس وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. حالانکہ جب آدمی کے پاس وسائل آ جائیں، سبب اسباب آ جائیں، اور پھر وہ قرآن کی طرف آئے، حدیث کی طرف آئے، علم کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جو علوم کھولتے ہیں وہ 25 سال والا لڑکا نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی چھوٹی عمر ہے اس کے اندر اس کا ذہن پختہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے گپ شپ میں. کس میں پڑھتا ہے؟ گپ شپ میں. اور جب عمر پختہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنی صلاحیتیں لگا کر اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے. اسی لیے جو بچہ چھوٹی عمر کے اندر عالم بنے گا اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی جو ایک بڑی عمر کی شخص کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہمیں ایک مرتبہ لاہور کے اندر ایک آس اکیڈمی ہے، وہاں ایک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ آس اکیڈمی کے اندر بڑی بڑی عمر کے لوگ وہ عالم بن رہے تھے. سفید ریش بڑی عمر کے ایجنٹ قسم کی جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ عالم بن رہے ہیں. ہم نے تو ان کو یہ سمجھا کہ یار یہ لوگ جو ہے نا کسی مدرسے کے استاذ ہوں گے. اور جب ہم ان کے قریب بیٹھے تو پتہ چلا کوئی پہلے سال میں ہے، کوئی دوسرے سال میں ہے. انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا امتحان لے رہی ہیں، لیکن وہ امتحان مقصود نہیں تھا، وہ اس کو سمجھنا مقصود تھا. جب انہوں نے ہمیں بتایا، بات چیت ہم سے کی، ہم حیران ہوئے. ان سے کہا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، اس کے زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں اعراب. ہمیں یہ مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ایک تفسیر ہے، اعراب القرآن. تو اب وہ تفسیر ایک طالب علم نہیں خرید سکتا کیونکہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور فوراً کو کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ جب پڑھنے لگے تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ اعراب کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اعراب القرآن ہے، صرف ہو بیان ہو، اس کی آگے تفسیر بھی ہے. اگر وہ آپ خریدیں تو آپ کو ہر آیت کے اعراب وہاں پر آسانی سے مل جائیں گے. اس نے وہ خرید لی. اب وہ سارا سیٹ اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ ایک جلد جو اس کو ضرورت تھی وہ اپنے ساتھ ایک بیگ میں اس کو رکھتا تھا. جہاں بھی جائے دیکھ کر کہ 10 منٹ 5 منٹ میرے پاس فری ہیں، کتاب نکال کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں سے تھوڑا تھوڑا سمجھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیا. اور پھر وہی جب مدارس کے اندر دورہ حدیث کے کلاس کے اندر شریک ہوئے، آخری سال میں دورہ حدیث شریف پڑھ رہے تھے، تو آج کل تو مدارس کے اندر عموماً یہ مزاج ہے کہ بہت زیادہ ہو تو اس کی عمر 26 سے 27 سال ہوگی، بس وہ فارغ التحصیل بن جاتا ہے. 26 سے 27 سال. تو جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر جب وہ لوگ شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھے پڑھنے کے لیے، تو جو استاد صاحب تھے پڑھانے والے ان کی داڑھی بھی سفید اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی داڑھی بھی سفید. وہ جو مدرسہ ہے آس اکیڈمی حضرت مولانا شاہد اویس صاحب کا ہے. اور یہ اصل میں ڈاکٹر بنے تھے. پہلے ڈاکٹر بننے کے بعد انہیں شوق ہوا کہ میں عالم بنوں. بڑی عمر کے اندر انہوں نے کیا کیا، علم کا داخلہ لیا، عالم بننا شروع ہوئے. جب وہ عالم بن گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کے لوگ وہ عالم بنے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگا. چنانچہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا آس اکیڈمی کے نام سے. اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ ہم اس مدرسے کے اندر ان لوگوں کو داخلہ دیں گے جو بڑی عمر کے ہوں گے تاکہ وہ یہاں رہ کر پڑھیں. اب چونکہ وہ سارے کمانے والے ہیں، مخیر حضرات ہیں، تو وہ اپنے اساتذہ کو سبق پڑھانے کے لیے جو ان کے آتے
وہ ان کو پورے پاکستان میں چن کر کسی بھی مدرسے میں جو استاذ ماہر ہوتے وہ ان سے ٹائم لیتے. جیسے ابھی ہمارے مدارس کی چھٹیاں ہیں، آج کل یہ 2 مہینے ہمارے مدرسوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان مہینوں کے اندر وہ ان سے کہتے کہ استاذ محترم جب آپ کے مدرسے کی چھٹیاں ہوں تو آپ مہربانی کر کے لاہور آنا ہمارے مدرسے میں ہمیں پڑھانے کے لیے، اور ہم آپ کو جہاز کا ٹکٹ بھجوائیں گے. تو جب ہم وہاں پر گئے تھے اس وقت وہ جامعۃ الرشید کے بہت بڑے مایہ مفتی ہیں، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہ، ان سے انہوں نے 10 دن لیے تھے صرف پڑھنے کے لیے. کتنے؟ 10 دن. اور ان سے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں ساری کتاب نہیں بلکہ پوری کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں فقہ البیوع، یعنی خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں وہ آپ ہمیں پڑھائیں. کتنے دنوں میں؟ 10 دن میں. 10 دن میں ان کو وہ سبق وہ پڑھنے کے لیے انہوں نے بلایا کراچی سے بائی ایئر. پھر اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ تو آ رہے ہیں پڑھانے، ویسے بھی کیوں نہ ہم لاہور میں ایک اشتہار لگا دیں کہ جو ان سے پڑھنا چاہتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو تو وہ داخلہ لے سکتے ہیں. ہم اس وقت لاہور کے اندر تخصص کر رہے تھے فقہ کا. ہم نے اپنے استاد صاحب سے کہا کہ یہ اشتہار آیا ہوا ہے اور آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم 10 دن وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اجازت دی، ہم وہ اجازت نامہ لے کر وہاں پہنچے. وہ 10 دن ہم نے فقہ البیوع ان سے پڑھی. ہم نے بیوع یعنی خرید و فروخت میں جو مسائل تھے پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب سے ہم نے پڑھے تو ان کا کچھ انداز ہی اور تھا، ان کی کچھ ترتیب ہی اور تھی پڑھانے کی، بالکل منفرد. پھر انہوں نے بتایا ہمیں مفتی شاہد اویس صاحب نے کہ ابھی مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر جہاں بھی جس مدرسے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ماہر قابل ترین کوئی استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں پڑھائیں. عربی کے جو ان کے اسباب تھے نا صرف اور نحو کے، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ عراقی صاحب ہیں ان سے پڑھا. وہ عراق کے ہیں اور کراچی کے اندر ایک مدرسہ ہے ابن عباس، وہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے عربی سکھانے کے لیے بچوں کو کہ وہ وہاں عربی پڑھیں گے. شیخ موسیٰ عراقی اس وقت وہاں پڑھاتے تھے تو وہ عربی کی کلاسیں ان سے پڑھتے تھے. تو اس بات کے اندر 2 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ کہ عربی پڑھنے سے انسان ذہین ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے، فہم فراست اس کو آتی ہے. دوسری چیز عربی ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، مشکل نہیں ہے، آسان زبان ہے. یہ 2 چیزیں، ایک آپ کو شوق دلانا اور دوسرا آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے واقعات بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک ایسا واقعہ جو بہت اچھا ہے. نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں احسن القصص، ایک ایسا واقعہ جو بہت عمدہ ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ان واقعات میں عمدہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس قرآن کے اندر. یعنی قرآن کے جتنے واقعات ہیں، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ سارے واقعوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. باقی بھی واقعات ہیں اور یہ واقعہ کیا ہے؟ سارے واقعوں کا سردار. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے، جو اب ہم بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس سے پہلے سے کیا تھے؟ بے خبر تھے، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علم نہیں تھا. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس وہی علم ہوتا ہے جو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. حضور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی صفت ہے. اب کیا ہے آگے جی؟ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا
یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں عبرت کی بات یہ ہے، جو درس ہے یہاں پر جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ بڑے کو القابات کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ القابات کے ساتھ۔ ہم پوچھتے ہیں جی یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم کیا کہیں یہ ہمارے بھائی جان ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کون ہے آپ کے، ہم کہیں گے یہ ہمارے بھائی جان ہیں۔ تو وہ بھائی جان کے ساتھ وہ ایک ادب کا پہلو آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابا جی ہیں، یہ ہماری اماں جان ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، سکھائیں بچوں کو کہ وہ ادب کا القابات، ادب کے صیغے ساتھ بولیں۔ فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ اپنے بڑوں کو القابات کے بغیر یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو کیا کہیں؟ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام لینا بے ادبی ہے، کیا کہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، شروع میں حضرت لگائیں، آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ کہیں۔ اور کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہیں، اور حضرت کا بھی شروع میں اضافہ کریں۔ یہ ادب کی چیزیں ہیں۔ اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کا کلام کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں ایک ایک القابہ، لقب سکھایا گیا ہے، ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسا سلیقہ ہو، کیا الفاظ ہوں، کہ الفاظ لوگوں کے دلوں پر کیا کرتے ہیں؟ اثر کرتے ہیں۔ اچھے الفاظ اچھا اثر کرتے ہیں، برے الفاظ برا اثر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سکھایا گیا، دوسرا یہ سکھایا گیا ہے کہ بچوں پر سختی بھی ہو اور بچوں پر نرمی بھی ہو۔ سختی کہ جب ان کو آنکھ دکھانی پڑے تو وہ تمہاری بات سمجھ سکیں، اور نرمی یہ کہ ان کو کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو وہ اپنے والد صاحب سے بلا جھجک، بلا دھڑک اس کو بیان کر سکیں، کھل کر بات کہہ سکیں۔ ہم اتنی سختی کر لیتے ہیں، نہ بیٹا ہمیں اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، نہ بچی ہمیں کوئی بات کہہ سکتی۔ کسی نے آ کر 2 غلیظ جملے کیا کہے، بچی اس کی دیوانی ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ بات اپنے گھر میں سنی نہیں تھی، اس کو اس کا فقدان تھا اس کی زندگی میں۔ جس کو گھر میں عزت نہیں ملتی اس کو باہر بھی عزت نہیں ملتی۔ آپ اپنے بچوں کو اتنا لاڈ پیار دیں کہ باہر کوئی اس سے کوئی تما نہ کر سکے۔ یہ چیز اس کے لیے تو عام ہو اپنے گھر میں، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات بےہودہ کرتا بھی ہے تو وہ اس کو جج کر سکے، اور کوئی معاملہ بچوں کو پیش آئے تو وہ آ کر اپنے والد سے اس کو ڈسکس کرے۔ بچی ہو، بچی کے ساتھ معاملہ ہو، بلا جھجک کہہ سکے اپنے والد صاحب سے، تو مجھے آج راستے میں، مجھے آج محلے میں، مجھے آج گلی میں یہ بات پیش آئی ہے، وہ سہم نہ جائے کہ اگر میں نے ابو کو بتایا تو ابو تو مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے، وہ وہیں دب جاتی ہے۔ اس کو آپ اتنا اپنے ساتھ آزاد کریں، کوئی بھی معاملہ ہو فوراً آ کر آپ کے سامنے ڈٹ کر کہیے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تاکہ اس برائی کو آپ اسی وقت جا کر ختم کریں۔ اور اتنا لاڈ پیار نہ دیں کہ کل وہ خود بگڑی ہوئی ہو، بگڑا ہوا ہو تو ہم اس کو بھی کچھ نہ کہہ سکیں۔ کتنے ہمارے دیندار لوگ ایسے ہیں، تہجد گزار، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، جب ان کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، لوگ ان سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کریں، بچے ہیں، ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ نکلے کیسے ہیں؟ ہاتھ سے نکالے گئے ہیں۔ بچہ تو موم کی طرح ہے، اس کو جیسے آپ چاہو بناؤ، جس روپ میں دھارو وہ وہی روپ اختیار کر لیتا ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو نرمی بھی دیں، اپنائیت بھی دیں، دوستانہ ماحول بھی فراہم کریں، اور اس کے لیے ہم معلم بھی ہوں، مدرس بھی ہوں، کہ کوئی تنبیہ کی بات ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات ہم ہی اس سے کہہ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ اس سے کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، والد نے کتنی پیارے انداز سے کی کہ صبح اٹھتے ہی انہوں نے اپنی خواب کی بات بھی اپنے ابو سے کیا کی ہے، شیئر کی ہے۔ ابو جی آج میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ کوئی بات اپنے والد سے چھپاتے نہیں تھے، کہتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میرے بہترین دوست میرے والد ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے بات کرے تو پھر آپ اس کو سمجھداری کی بات بھی کہہ سکیں۔ والد کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل یہ ذمہ داری ماں کے اندر ہے، باپ میں نہیں ہے۔ آپ محسوس نہ کرنا، چند والدین میں ہوگی تو میں ان کا استثناء نہیں کر رہا، کیونکہ القلیل کالمعدوم، جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماں کے اندر یہ چیز ہے۔ کس طرح ہے، والد صاحب گھر میں لے کر آئے، عربی کہ آج آپ یہ گھر میں پکا دیں، تو بیوی یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے فلاں بچے کو، فلاں بیٹے کو، فلاں بیٹی کو نہیں کھاتی، وہ اس کو پکاتی ہے، بناتی ہے، سالن بن جاتا ہے۔ تو ایک کھلنڈرا باہر سے آتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اماں کیا پکایا؟ کہتی بیٹا تیرے لیے قورمہ بنایا میں نے۔ پکا ہوا کیا ہے؟ عربی۔ اور وہ اس کو کیا پیش کرتی ہے؟ قورمہ۔ دوسرا آتا ہے، کیا پکایا؟ آلو بنائے ہوئے ہیں، اچھا دے، اس کو آلو دیے۔ تیسرا آیا، کیا بنایا؟ انڈا تیرے لیے میں نے تلا ہوا ہے، دے، اس کو انڈا پیش کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہنڈیا تو عربی کی بنی ہوئی ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ عربی میرے خاوند کو اچھی لگتی ہے، وہ لے کر آیا۔ اور جو پہلے نمبر والا آئے گا نا، وہ مانگے گا مجھ سے سالن، تو وہ اس سالن میں سے، عربی میں سے نکال کر کسی پڑوسن سے کہتی ہے کہ یہ سالن میرے اپنے سالن کے ساتھ تبدیل کر دے۔ وہ جو میرا بیٹا آئے گا نا، اس کو عربی اچھی نہیں لگتی، اس کو میں یہ دوں گی۔ وہ چولہے کے نیچے وہاں رکھا ہوتا ہے، اب تو وہ چولہے کے نیچے والا نظام بھی نہیں ہے، وہاں سے اس کو پیش کرتی ہے۔ دوسرے کے لیے انڈے آ گئے، تیسرے کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی دیر کرنی ہے، اس ظالم نے جا کر وہ ہوٹل سے ایسا سالن لے کر آنا ہے جس کو پکانے والا پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھوتا، اور وہ دکاندار سے کہتا ہے ایسا گھی مجھے چاہیے جو سب سے تھرڈ کلاس کا ہو، ہلکا ہو، سستا ہو۔ اس کو پکا کر، بنا کر، اس کے اوپر سے تری کو نکال کے رکھ لیتا ہے کہ کل اس میں تڑکا لگاؤں گا پیاز کو۔ سالن جب پک جاتا ہے، وہ گھی کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس میں سے گھی کو نکال کے اگلے سالن کے لیے رکھ لیتا ہے۔ یہ اس سے لے کر آتا ہے، چٹخارے کھا کے ماں کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا کیوں اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، تیرے لیے میں نے کتنی بہترین چیز بنائی تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سب چائے کا کہوہ بناتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مہمان آئے تو وہ اس کو کہوہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں ایک دن سے ہنس رہا تھا، میں نے کہا یار کچھ اور بھی ہمیں پیش کیا کر، تیرے پاس جب بھی جاتے تو کہوہ ہی پلا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤں، کہوہ میں اس کو پلاتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ باہر ہوٹل ہیں، دودھ والی چائے میں منگوا سکتا ہوں، نہ اس کے برتن کا اعتبار ہے نہ اس کے دودھ کا اعتبار ہے، یہ میرے سامنے ہے، میں بڑا فہمی آدمی ہوں، 3 مرتبہ برتن کو دھوتا ہوں، صحیح مانجتا ہوں، پھر میں بناتا ہوں، یہ صحت کے لیے مفید ہے، وہ مضر ہے۔ اب آپ بتائیں دودھ والی چائے ٹھیک ہے کہوہ؟ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو جو گھر میں چیز بنی ہے، جو اماں نے بنائی ہے، گھر والوں نے بنائی ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہے۔ یہ جو اصل کردار ہے یہ والد کا ہونا چاہیے تھا، ماں کے اندر بھی ہونا
لیکن والد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی کیسا کوئی کیسا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے، جو ان کے سگے والد ہیں، حقیقی والد ہیں، دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی انہی کے بیٹے ہیں، انہی کی اولاد ہیں، انہی کا خون ہے، سمجھے کہ نہیں؟ باپ ایک ہی ہے سارے بچوں کا. وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مہربانی کرنا اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا، بھائیوں کو نہ بتانا کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس لیے کہ وہ تیرے خلاف تدبیریں شروع کر دیں گے. دو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک ہے چھٹے سپارے میں گزرا اور ایک آج آ رہا ہے. ایک روئے زمین پر پہلا قتل ہوا اور ایک یہ آج کا ہے. وہ بھی بھائی تھے، یہ بھی بھائی ہے. درمیان میں تربیت کرنے والا کون ہے؟ والد ہے، ابا جی ہے. اور وہ ایک ایک کے نبض کو پہچانتا ہے، ایک ایک کے مزاج سے واقف ہے. ہیں میرے بیٹے، رہیں گے بھی اسی گھر کے اندر، رہیں گے اسی چھت کے نیچے، میں کسی کو دوسرے سے جدا بھی نہیں کر سکتا، میری ہی اولاد ہے، میرے ہی بچے ہیں، لیکن ان کو بچانا، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا، خیال کرنا وہ بھی میری ذمہ داری ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے کہ مختلف پرندوں کو مختلف پنجروں میں رکھنا پڑتا ہے. تو سارے پرندے وہ ایک جیسے، کہنے کو سارے تندر ہیں، سارے بٹیر ہیں، سارے مرغے ہیں، لیکن ہر ایک کا پنجرا علیحدہ علیحدہ ہوگا، ہر ایک کا کھانا علیحدہ ہوگا، کیونکہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لڑیں گے. خوراک بھی یہی دے رہا ہے، کھانا بھی یہی دے رہا ہے، پانی بھی یہی دے رہا ہے، اور ساروں کو کیا کیا ہوا اس نے؟ علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. اسے بھی خوراک دوں گا، اس کو بھی دوں گا، اس کو بھی دوں گا. ساروں کے برتن ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسی خوراک کھائیں گے، لیکن اکٹھے نہیں رہیں گے، علیحدہ علیحدہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کا تذکرہ مت کرنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ تم بھائیوں کے درمیان تم نے کیا کرنا ہے؟ اتفاق سے رہنا ہے، سلوک سے رہنا ہے. اور اگر تمہارا اتفاق سلوک نہ ہوا، تمہارے اندر اختلاف ہوئے، پھر یاد رکھنا رمضان میں بھی تمہاری بخشش نہیں ہے، شب قدر میں بھی تمہاری بخشش نہیں ہے، شب برات میں بھی تمہاری بخشش نہیں ہے. اب کیسے چلیں گے؟ کیا کریں گے؟ حالات تو یہ ہیں، ادھر اتنی سختی، ادھر یہ. تو فرمایا کہ جو تمہارے منصوبے ہیں اس کو کسی کے سامنے بیان مت کرو، اپنی بات کو اپنے تک محدود رکھو. ہم بڑے جلدی لوگوں کو کیا دے بیٹھتے ہیں؟ راز دے بیٹھتے ہیں، حال دل بتا بیٹھتے ہیں، اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہی اپنے کیا کرتے ہیں؟ وہ نقصان ہو جاتے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا اپنا تھا، اس پر مجھے کیا تھا؟ اعتماد تھا، بھروسہ تھا. انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اس کے پیسے نہیں، اس کی رقم نہیں، سرمایہ نہیں، وہ اس کا راز ہے. راز دینے سے پہلے دیکھو، جیسے آپ جیب میں پیسے ڈالنے سے پہلے دیکھتے ہو کہ کہیں جیب پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، الماری میں خزانہ رکھنے سے پہلے دیکھتے ہو کہ الماری میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے. خزانہ بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے ظرف دیکھا جاتا ہے. اگر تم نے ظرف میں چیز رکھی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو قصور ظرف کا نہیں ہے، قصور رکھنے والے کا ہے. ظرف تو پہلے ہی خراب تھا، تو نے اس پر کیوں اعتماد کیا ہے؟ تجھے سوچنا چاہیے تھا، تجھے عقل کرنی چاہیے تھی.
اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب رکھ دیا ہے تو اب جو وبال آئے گا اس کو بھگت، اب اسے چکھ کہ تیرے اپنے ہاتھوں میں لگائے ہوئے پودے ہیں جو تجھے پھل دے رہے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ جو تیری باتیں ہیں، جو تیرے راز ہیں، جو تیرے منصوبے ہیں، وہ کس کو؟ بھائیوں کو بھی نہ بتانا، اپنے سگے بھائیوں کو بھی مت بتانا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس لیے کہ بیٹا تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے، تجھے چن لیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے ایک جیسے ہوں، لیکن انتخاب میرے طرف سے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور تجھے میری اولاد میں سے اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، تو ایک بیٹا نہیں ہے، حضرت اسحاق کے اور بیٹے بھی تھے، جس میں سے کسے چنا؟ حضرت یعقوب کو۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12 بیٹے ہیں، 12 میں سے کس کو چنا؟ حضرت یوسف کو۔ تو یہ انتخاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے تو رہے ہیں، لیکن کام کس سے لینا ہے؟ وہ کون چنے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ خود چنے گا۔ تو دیے مجھے کتنے؟ 12، اس میں سے چنا کس کو ہے؟ تجھے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس لیے کہ تجھے تیرے رب نے چن لیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تجھے اب سمجھ بوجھ کی باتیں بتائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت کو تمام کرے گا، کس پر؟ تجھ پر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت کو تجھ پر کیا کرے گا؟ تمام کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر بھی۔ کیا مطلب؟ کہ مجھ میں ہرس تھی مجھ میں کہ میری ساری اولاد کیا ہوتی؟ کامیاب ہوتی، مشہور ہوتی، معروف ہوتی، ترقی کرتی، لیکن وہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو اونچا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کا نام کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ابا جی کا نام لیتے، دادا کا نام لیتے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو کیا کر رہے ہیں؟ بلند کر رہے ہیں، کہ ابراہیم کو ترقی ملی، پھر اسحاق کو، پھر یعقوب کو، اور اب تیرے ذریعے سے یہ ہماری جو لڑی ہے یہ چلے گی۔ تو نے اشارہ دیا کہ میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ سارے کے سارے کیا ہوں؟ نیک ہوں، روشن ہوں، ترقی کر جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا آپ کے والدین پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کے جی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب آگے سلسلہ چلے تو میرا نام کیا ہو؟ روشن ہو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میرا نام روشن ہو اور سارے بیٹوں کے ذریعے سے ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے صلاحیت، آپ کو چنا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ اب جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز کی باتیں، خواب کی باتیں، بھلائی کی باتیں آئیں گی، ان کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ ان ربک علیم حکیم، اس لیے اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جانتا ہے، علم والا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کس سے کس وقت اور کتنا اور کیا کام لینا ہے، وہ اسی کی اپنی طرف سے ہے انتخاب۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، اور تحقیق کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر بہت سارے سوالات ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کو حاصل کرنے کا اور علم میں
رسوخ پیدا کرنے کا اور علم کے شوق کے حصول کے لیے جو چیز معاون ہے وہ کیا ہے؟ سوال کر رہا ہے۔ اس لیے کلاس میں جو بچہ استاد سے سوال زیادہ کرتا ہے وہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ بات کو سمجھ رہا ہے، بات کو لے رہا ہے۔ اور جتنے سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے بقدر استاد تیاری کرتا ہے درس کی۔ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، جس کلاس کے اندر لڑکے وہ سوال کرنے والے ہوں تو وہ ٹیچر دیکھتا ہے کہ اس کلاس کے پیریڈ مجھے ذرا میرے لیے ٹف ہے کہ بچے مجھ سے کیا کریں گے؟ سوالات کریں گے اور میں اس کی تیاری کر کے جاؤں۔ اور جس کلاس کے لڑکے خاموش ہوتے ہیں تو ٹیچر بھی کہتے ہیں اس کو تو رہنے دو، ان کو میں جو کہوں گا یہ کہیں گے ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ دوں کہ آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھیں گے تو یہ زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو سوالات کرنے چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، کہ نادانی، کم فہمی، اور اصل جو اس کا العی کا جو حقیقی اور لفظی ترجمہ ہے وہ ہے احمقی، احمق ہونا کسی کا۔ کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں احمق نہ بنوں، اس کو چاہیے کہ وہ بکثرت کیا کرے؟ سوالات کرے، پوچھے، وہ سوال کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کوئی چیز پوچھنے میں آر محسوس نہیں کی، میں سوالات کرتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ واقعہ تو ہم نے بیان کیا ہے اور کچھ سوال کرنے والے بھی اس کے متعلق پوچھیں گے، لیکن یہ کہ سوال بھی صحیح ہو، سوال بھی بہترین ہو، عمدہ ہو۔ سوال وہ نہ ہو کہ یہودیوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا کہ ان سے کہو کہ تم خاموش رہو، اس قسم کی باتیں پوچھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان اور ان کو پریشان نہ کیا کرو۔ ان کے سوالات اوٹ پٹانگ جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن علم کے متعلق، آیت کے متعلق ذہن میں کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات، کوئی بھی خیال، ہم نے کون سے آپ کے نام لینے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ بھئی یہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، آپ کے ذہن میں آئے آپ فوراً کہیں، لکھیں، اس کو پرچی میرے پاس پہنچائیں، اسی دن جواب دینے ہوں گے، اگلے دن دینے ہوں گے، جیسا بھی سلسلہ چلے گا ہم اس کو شروع کریں گے۔ گزشتہ سال تو ہمارا یہ بہترین ایک ٹاپک تھا لوگوں کو جلدی بلانے کا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے درس والے لیٹ آتے ہیں، تو میں کیا کرتا، آج کے سوالات کا جواب کل دیں گے، پہلے میں سوالوں کے جواب دوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو درس میں سبق شروع کراؤں گا۔ جن کے سوالات ہیں تو جلدی بھاگ کر آ جاتے تھے، اور ان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سوال و جواب کی نشست میں ہمیں اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اس طرح وہ بھی ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب ان لوگوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، دوسرے بھائیوں نے، کہ یہ یوسف علیہ السلام اور اس کے جو دوسرے بھائی ہیں، بات اس طرح تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے ایک ماں سے، اور دوسری والدہ سے وہ 10 بھائی تھے۔ تو اب وہ 10 بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ یوسف اور اس کے جو بھائی ہیں نا، دوسرا جو اس کا بھائی ہے سگا، یہ ہمارے ابو کو بہت اچھے لگتے ہیں دونوں، حالانکہ ہم سارے ایک جیسے ہیں، اولاد تو ہم سارے ایک جیسے ہیں، یہ ہمارے ابو کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، نعوذ باللہ، ایسا کرنے میں ہمارے ابا جی جو ہے نا یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں وہ جگ سدھار پروگرام، کہ جگ سارا سدھر جائے اور میں ایسے کا ایسے رہوں، تو یہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم کس کو سدھاریں گے؟ ابا کو سدھاریں۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، ایسے کرو یوسف کو تو قتل کر دو، اب اطرحوہ، یا اسے کہیں دور پھینک کے آ جاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تاکہ یہ جب آپ سے علیحدہ ہو جائے گا نا تو پھر والد کی نظروں میں نہیں رہے گا
اور پھر اس کے بعد تم اپنے والد کے نزدیک بڑے محترم ہو جاؤ گے، بڑے معزز ہو جاؤ گے۔ آج کل ایک نئی اسکیم نکلی ہوئی ہے، اللہ پاک رحم کرے، کہ کچھ تعویذات ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ جائز تعویذات کیسے ہو۔ ہم اس دن ایک میں اس کے عدت کے مسائل بیان کر رہا تھا، کسی نے مجھ سے آ کر سوال کیا کہ سنت طلاق کے متعلق ہمیں بتانا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے عدت کا آج بتایا ہے، کل ہمیں طلاق کا جو سنت طریقہ ہے وہ آ کر بتانا۔ سنت نعوذ باللہ کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے۔ اس نے سنا کہیں کہ وہ قرآن مجید کے اندر سورۃ طلاق میں ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، کہ جب آپ اے نبی اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو پھر یہ طریقہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر نازل ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ سنت طلاق ہے، نعوذ باللہ۔ الفاظ اسی انداز کے ہیں لیکن معنی میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو میں یہاں کیا عرض کر رہا تھا، ہاں کہ وہ انہوں نے کہا کہ بعض تعویذات کیا ہوتے ہیں، ان کی شریعت میں گنجائش ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، تو میاں بیوی کو آپس میں ان کے دل میں محبت کو قائم کرنے کے لیے تعویذات کرانا بھی جائز ہے۔ یہ لوگوں کا اب ذہن بن گیا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں کیا ہو جائے؟ محبت ہو جائے، اس لیے ان پر کیا کر دو؟ تعویذ کر دو، تاکہ خامد جو ہے وہ بیوی کا ماتحت بن کر رہے۔ حالانکہ بہترین تعویذ عورت کے پاس خامد کو مٹھی میں کرنے کا وہ ہے خدمت۔ خامد کی خدمت کرے تو خامد بس اس کا غلام ہے، لیکن وہ خدمت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی تعویذ ہو، کوئی چیز ایسی بتائی جائے کہ بس وہ پڑھ کر یا کوئی کچھ اس کو پلاؤں مکس کر کے، اور پھر جیسے جہاں میں اشارہ کروں وہ ادھر کو بھاگے دوڑے۔ حالانکہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ تو نے کیا کرنی ہے؟ خامد کی تابعداری کرنی ہے، اور اس کا مزاج یہ ہے کہ خامد میرا کیا ہو جائے؟ فرما بردار بن جائے۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ہاں ایک تو یہ صورت ہے، دوسری یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ کرو والدین پر کہ سارے بہن بھائیوں میں اپنے والد کی اور والدہ کی نظروں میں معزز محترم بن جاؤ، اور باقی بہن بھائیوں پر وہ شفقت نہ ہو۔ تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ والدین کا ادب کرے اور ان کی خدمت کرے۔ ایک ان کا ادب، دوسرا ان کی خدمت۔ تو بس یہ تعویذ آپ کے پاس ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹاؤ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تم اپنے ابو کے نظروں میں اچھے ہو جاؤ۔ قال قائل منهم، جب وہ میٹنگ کر رہے تھے تو ایک کے دل کے اندر یہ نرمی آئی، کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، کہ قتل مت کرو اسے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے ایسے کرتے ہیں کسی ویران کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ کوئی مسافر راہگیر وہاں سے گزرے گا، وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اگر کوئی بڑا اس پر پہاڑ گرانا بھی ہے تو یہی کر لو کہ کم از کم اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو، اس کو قتل مت کرو۔ قالوا یا ابانا، جب اس پر متفق ہو گئے، وہ گئے اور اپنے ابو سے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا بات ہے آپ کو؟ آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ علی یوسف، یوسف کے متعلق، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اگرچہ ہم اس کے لیے کیا ہے؟ بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بچے پڑھائی میں لائق ہوتے ہیں، جن کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، عموماً وہ بچے کھیل کے میدان سے دور ہوتے ہیں۔ پڑھائی کے میدان میں کیا ہوتے ہیں؟ شاہ سوار ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ اپنے گھروں میں رہیں گے۔
میدانوں میں، کھیلوں میں، پارکوں میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی کچھ اسی طرح عادت تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ باقی کہتے ابا جی ہمیں اجازت دیں، ہم ذرا باہر کھیل آئیں، تھوڑی ٹانگیں ڈھیلی کریں، یہ نہیں جاتے تھے۔ تو وہ دوسرے کیا کہنے لگے، کیا بات ہے، ہم اس کے اتنے خیر خواہ ہیں، اسے بھگائیں گے، دوڑائیں گے، کھلائیں گے، اور یہ ادھر آپ کے پاس رہتا ہے، ارسلہ معنا غدا، کل اس کو ہمارے ساتھ ذرا بھیجیے، یرتع و یلعب، تھوڑا کھائے، تھوڑا پیے، تھوڑا دوڑے، باہر کی دنیا دیکھے، گھر میں پڑا رہتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، کہنے لگے مجھے خوف ہے، یہ جائے گا تو صحیح تمہارے ساتھ، لیکن اس نے کھیلنا کودنا کوئی نہیں ہے، یہ کونے میں بیٹھ جائے گا اور پھر تم کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے لے نہ جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم اپنے کھیل میں مصروف ہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی بھیڑیا لے جاتا ہے، ہم بھی تو ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی تو ان کے بھائی ہیں، ان جیسے ہیں، پھر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ہم ان کا پورا کیا کریں گے، خیال رکھیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب وہ ان کو لے کر گئے تو اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم انہیں ویران کنویں میں پھینکتے ہیں۔ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، اور ہم نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جس بات کو وہ سمجھتے نہیں تھے، اور وہ یہی تھا کہ فلاں جو کنواں ہے اس میں جا کر ان کو پھینکو، کیونکہ آگے قدرت نے کوئی انتظامات بھی تو کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ ان کو اگر تم نے پھینکنا بھی ہے تو کہاں جا کر پھینکو، فلاں اس کنویں کے اندر جہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، قریب تھا وہ لوگ آنے والے تھے۔ یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کرنا چاہا، ہر بات پر ہمیں کوئی نہ کوئی درس مل رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، تشفی دی گئی ہے، اس میں ایک اشارہ ہے کہ آپ کے یہ قومی بھائی جو قریش آپ کا قبیلہ اور آپ کا خاندان ہے، ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرو، اور بعض کی خواہش یہ ہے کہ ان کو اس علاقے سے باہر نکالو۔ اور یاد رکھنا یہ بات، اللہ جل جلالہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن سازی شروع ہے کس بات کی طرف؟ ہجرت کی طرف۔ یہ سارا واقعہ 15ویں سپارے تک چلے گا، اسی طرح جتنی بھی صورتیں آئیں گی یہ ساری اکٹھی ہیں، اور ان کی جو ان کا ماحصل ہے، جو خلاصہ کلام ہے، وہ سارا یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے ہجرت کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے اپنے اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، پھینکنا چاہ رہے ہیں، تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، ترقی دینا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بات موافق ہے، ہوا موافق ہے، حالات سازگار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ترقی رک گئی ہے، اور حالات مخالف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں ترقی کی طرف سفر کرنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو بھائیوں نے کیا سوچا کہ ان کو پھینکیں، ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیں، اور وہ علیحدگی کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا راز ہے، اور اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان نادانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ تمہیں مکہ سے نکالیں اور آپ یہاں سے نکلو گے، اور جو آگے آپ نے جانا ہے وہ آپ کی ترقی کا راز ہے۔ قالوا یا ابانا ان وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا تو اپنے ابا کے پاس آئے اور کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جی کیا غضب اٹھا گیا کہ
ہم تو بھاگ دوڑ رہے تھے، میدان کے اندر دوڑ رہے تھے، یوسف علیہ السلام دوڑتے نہیں تھے، ہم نے ان کو چیزوں کی حفاظت کے لیے بٹھایا کہ یہ ہمارے کپڑے پڑے ہیں، یہ ہمارے پیسے سامان پڑا ہوا ہے، تم ان کی حفاظت کرو۔ اور جب ہم کھیل کے واپس آئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ان کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم ہماری بات کو نہیں مانو گے اگرچہ ہم کون ہیں؟ سچے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اور اس پر خون بھی لگا ہوا ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری بات تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے پتا تھا کہ تم ہم پر بھروسہ اعتماد نہیں کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو دیکھا اور کہا حیرت ہے اس بھیڑیے پر جو تمہارے ساتھ الجھا اور اس نے میرے بیٹے کو کھایا اور قمیض کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر صرف خون لگا رہا۔ وہ درندہ تھا، وہ جب مزاحمت کرتا تو تمہاری اس کی قمیض پھٹتی، قمیض کو کچھ نہیں ہوا، قمیض صحیح سلامت صحیح سالم، خون کے نشان بھی اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل را عقل باید، نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طالب العلم سوال لکھ رہا تھا، نقل اس کے سامنے ہے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ بقیہ اگلے صفحے پر، اس نے وہ نوٹ جو چونکہ کر رہا تھا اس نے درمیان میں وہ لکھ دیا، پیچھے عبارت اور آگے بقیہ اگلے صفحے پر، اور ساتھ اور بھی تعریف کرتا گیا۔ تو نقل تو اس کے پاس تھی، عقل نہیں تھی۔ ایک شخص کسی گھر چوری کرنے کے لیے گیا، اس نے سامان کی گٹھڑی باندھی، چوری کا سامان لے کر جا رہا ہے، جب وہ دیوار پھلانگنے لگا تو سامان اس کا گھر میں گر گیا، اسے وہیں رہ گیا۔ اب اس کے پاس ہمت تھی نہیں، وہ سامان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صبح گھر والے اٹھے، انہوں نے دیکھا سامان چوری ہو گئی، بڑے پریشان، انہوں نے واویلا شروع کر دیا۔ محلے والے سارے جمع ہو گئے، تلاشی شروع ہو گئی، کہاں سے بھاگا ہوگا، کہاں سے دوڑا ہوگا۔ گھر میں جب دیکھا تو ایک کونے میں گٹھڑی بندھی ہوئی ہے، سامان وہیں پڑا ہے۔ اب تو یہ ایک مہمہ بن گیا ان کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے مسئلہ بنا ہوگا۔ چور آیا، چوری کی، اس نے سامان پھینک کر چلا گیا، کسی نے کہا جی نہیں آسیب ہیں، کسی نے کہا یہ دیو ہیں، کسی نے کیا کہا، جیسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے گھر سے چوری کر کے انہوں نے اس کونے میں رکھا ہے، ہاں ہمیں آسیب اور جنات کا سایہ لگ رہا ہے۔ سارے محلے والے پریشان کھڑے سوچ رہے ہیں کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اب جو چور تھا اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا میں بھی ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، لگتا ہے کوئی چور آیا ہوگا، گھر میں داخل ہوا ہوگا، سامان اس نے چوری کیا ہوگا، پھر وہ دوڑ کے یہاں سے جب بھاگ رہا ہوگا تو گٹھڑی ادھر گری اور میں ادھر گر گیا۔ تو وہ قمیض تو لے کر آئے لیکن قمیض لانے کا انداز بھول گئے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، میرے پاس تو صبر ہی ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا رہوں گا؟ مدد چاہتا رہوں گا جو تم کہہ رہے ہو۔ جب کسی جگہ چوری ہو جائے تو اس مقام پر یہ آیت لکھ کر رکھنی چاہیے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو چوری شدہ مال واپس آ جاتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، آگے کیا ہوا؟ قافلہ وہاں سے گزرا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پانی بھر کر لاؤ۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے اپنا ڈول جو تھا وہ پانی کنویں کے اندر پھینکا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ، کہنے لگا لوگوں مبارکبادی ہو، هَٰذَا غُلَامٌ، یہ تو ایک لڑکا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ ڈول دیکھا
جو پانی کے لیے نیچے گرا تھا تو اس کے اندر سوار ہو گئے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے کیا کر دیا، اس سے اپنی ملکیت بنا لیا اس شخص نے، وہ جس نے نکالا تھا کہ یہ میرا ہے، میں لایا ہوں، اس کو میں فروخت کروں گا. واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا. پھر درس تو اس پوری صورت کے ہر آیت پر کوئی نہ کوئی نصیحت، عبرت، کوئی نہ کوئی بات موجود ہے. ابا جی کی کمائی کو اولاد ہمیشہ اڑاتی ہے اور فضول کم خرچوں میں، کم پیسوں میں کیا کر دیتی ہے، فروخت کر دیتی ہے. دوسری چیز، کبھی بھی اپنی قیمتی چیز کو کسی بھی شخص کے حوالے نہ کرنا کہ جاؤ اور جا کر اس کو فروخت کراؤ، ورنہ تمہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ چیز آپ کی ہے، جو بیچنے گیا ہوا ہے اس کی نہیں ہے. اس کو کبھی خیال نہیں ہوگا کہ اس کو میں کیسے فروخت کروں. اور کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے اپنے ساتھ کسی کو لے جایا بھی نہ کرو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ سونا بیچنے کے لیے گئے ہوئے ہیں سنار کے پاس، ساتھ آپ کا دوست بیٹھا ہے، اس نے کوئی ایسا بھاؤ لگایا کہ اس میں تو کھوٹ زیادہ ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس پر میل کچھ زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ پر فروخت نہیں کروں. ساتھ جو بیٹھا ہوا دے دے تم، بڑا بخیل ہے تم، خڑوس آدمی، بڑے پیسے مل رہے، دے دے بس. اب اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ایک تو مجھے یہاں ایک شرمندہ کر رہا ہے، دوسرا کیا کرے گا جب میں گھر جاؤں گا نا، چار دوستوں میں بیٹھ کے کہے گا کہ اس کے ساتھ میں سونا بیچنے کے لیے گیا، یہ تو کوئی اتنا وہمی ہے پوچھو مت، تجھے کیا خبر، تیری چیز تو نہیں ہے، اور جس کی ہے اس کو پتہ ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص کسی مال کو چوری کر کے لے جاتا ہے تو وہ جا کر اس کو کم پیسوں میں فروخت کر کے آ جاتا ہے. تو یہ اسی لیے یہاں بیان کیا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت انہوں نے وصول نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. کھوٹے سکوں کے عوض ان کو فروخت کر آئے. اسی لیے ساری باتیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو اس مال کے اندر رغبت نہیں تھی، تھا جو نہیں ان کا. انہوں نے کہا کہ بس جو آ رہے ہیں یہی غنیمت ہے، بس ٹھیک ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اور مصر میں جب اسے خریدا گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو احترام کے ساتھ، اس کو شان کے ساتھ اپنے پاس رکھو کہ یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. جس نے خریدا اس کو قدر تھی کہ یہ میں نے چند درہموں میں، کم پیسوں میں، کم قیمت میں خریدا ہے. ایک واقعہ ہے، ایک شخص اس کو ہیرا کہیں سے ملا، گدھا اس کا تھا، منڈی میں وہ سبزی فروخت کرتا تھا. اس نے اس ہیرے کو گدھے کے گلے میں ٹانگ دیا. جب اس کو فروخت کرنے کے لیے وہ پہنچا تو ایک جوہری وہاں پہنچا جو ہیرے کی پہچان رکھتا تھا. اس نے اس سے پوچھا، سبزی والے سے، اس آدمی سے، کہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو معمولی سے ہے 2-3 ہزار روپے میں دوں گا. اس نے فوراً جیب سے پیسے نکالے، کروڑوں کا ہیرا تھا. اسے کہا کہ یہ پیسے پکڑ اور مجھے دے. ہیرے کی خاصیت ہے، ہیرا جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، جتنا چھوٹا ہوگا اتنا کم قیمت کا ہوگا. وہ ہیرا جیسے اس نے لیا، اسے گدھے کے گلے سے نکالا، وہ ٹوٹ گیا ہیرا. تو اس شخص نے ہیرے سے کہا اپنے زبانی تو کہ تو تھا ہی اسی قابل کہ تو گدھے کے گلے میں رہتا. میں نے تجھے لیا کہ تیری تعظیم کروں، تکریم کروں، اور تو ٹوٹ گیا. تو اس ہیرے نے اس کو جواب دیا کہ میں جس کے پاس تھا اس کو تو میری قدر نہیں تھی، تجھے تو پتا تھی کہ میں کیا ہوں. اس نے اگر کم پیسے بتائے ہیں تو میری قیمت لگاتا نا، تو نے بھی تو مجھے بے وقوف یہ سمجھا.
جنہوں نے بیچا فروخت کیا انہوں نے قدر نہیں جانی، جس نے خریدا اس نے پھر قدر کی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک ٹھکانہ اور ایک شان عطا کی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو معاملہ فہمی سکھائیں۔ یہ وہی پہلی آیت جس کے اندر تھا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تمہیں کیا ہو، اسے نصیحت حاصل ہو۔ پتہ چلا کہ جب آدمی جس مجلس میں جن لوگوں کے پاس بیٹھے گا انہی کی عادتیں اختیار کرے گا۔ اسی لیے جب آپ اپنے بچے کو کسی بڑے مرتبے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اسی مرتبے والوں کے ساتھ بٹھاؤ تاکہ وہ ان کی باتیں سنیں، سمجھیں اور ان جیسا بنے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کہاں کی ہے؟ بادشاہ کے گھر میں، تاکہ یہاں ان کی اور تو تربیتیں ہوں گی سو ہوں گی، ساتھ ساتھ ان کی ذہنی تربیت بھی ہو، ذہنی طور پر بھی ان کو کیا ہو، فائدہ پہنچے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے اندر کیا ہے، غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کے اندر معاملہ فہمی اور تدبیر اور بات کو سمجھنا اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور اسے پھسلایا جب وہ اپنے بادشاہ کے گھر کے اندر تھے، عن نفسه وغلقت الابواب، تو بادشاہ کی بیوی نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی کہ میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ معاذ اور معاذ میں فرق ہے، یہ ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میرا رب، میرا پروردگار، اس کے پاس ہے اچھا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ وہ کبھی بھلائی کو نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بادشاہ کی بیوی نے برائی کا ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، معانی میں فرق ہیں، سمجھنے میں فرق ہے۔ اس کا ارادہ ہے برائی کرنے کا، ان کا ارادہ ہے برائی سے رکنے کا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ میرے شامل حال نہ ہوتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے اس برائی کو ٹال دیا، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ میرے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو برائیوں سے خود نکالتے ہیں، مشکلات سے خود نکالتے ہیں۔ جہاں بھی بے حیائی کا موقع ہوگا اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو اس علاقے سے نکال دیں گے، اس مقامات سے نکال دیں گے۔ کئی مرتبہ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ حرام ہر شخص کو نہیں بچتا، بعض لوگ گناہوں کے کاموں میں پڑتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے ان کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، ان کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر، پھر اس کے بعد تیرے لیے میں نیکی کو آسان کر دوں گا۔ ایک حدیث بات میں نے پہلے شروع میں آپ کو درس میں آج نہیں کچھ دن پہلے عرض کی، پھر وہی سناتا ہوں۔ اس میں یہ ہے
کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دوسرے گناہوں کو آسان کرتے ہیں، یہاں تک کہ نیکی کا دروازہ بند اور گناہ اس کے لیے آسان ہو گئے۔ دوسرا ایک شخص ہے جو نیکی کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستوں کو آسان کر کے گناہوں کا راستہ اس پر بند کر دیتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دوڑے دروازوں کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی وہ پیچھے کی جانب سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے جب اسے دروازے پر دیکھا تو وہ تو بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ عورت کیا کہنے لگی؟ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، اب ذرا بتانا کہ کیا بدلہ ہونا چاہیے اس شخص کا جو آپ کی اہلیہ سے برائی کرنا چاہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہمارے عرف کے اندر بھی یہ ایک فطری بات ہے کہ عورت جب بھی کسی پر دعویٰ دائر کرتی ہے تو عورت کا دعویٰ مضبوط سمجھا جاتا ہے اور مرد کا کمزور ہوتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھا کرو، کیونکہ ان کی جو تدبیریں ہیں وہ خطرناک ہیں، وہ آپ کو رسوائی کی طرف لے کر جائیں گی۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، بلا خود رہی تھی اور جب وہ دوڑی اور سامنے اس نے اپنے خاوند کو دیکھا تو بات کو اس نے تبدیل کر لیا اور خاوند سے کہنے لگی کہ بتاؤ اس شخص کا کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ برائی کرے۔ اب استغاثہ بھی پیش کیا ہے اور آگے ہی فیصلہ بھی سنا دیا، الا ان یسجن او عذاب الیم، یہی ہے نا کہ اس کو جیل میں بند کرو، یہی کیا کرو، اس کو جیل میں بند کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جب بات تھی تو بادشاہ کیا کرتا؟ قتل کر دیتا۔ تو دکھ کس کو ہوتا؟ اس کی اپنی بیوی کو ہوتا۔ تو کہنے لگی اسے کہ اس کو سزا دو، اور فوراً سزا بھی خود طے کر لی کہ سزا کیا ہونی چاہیے کہ اس کو قید کر دو، جیل میں بند کر دو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے ہی مجھے بہکایا پھسلایا۔ وشاہد شاہد من اہلیہا، انہی کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ بچہ کیا تھا؟ ابھی بولنے کا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، 1-2 دن کا معصوم سا چھوٹا، جو جس پر کسی کا گمان بھی نہ ہو یہ بول سکتا ہے نہیں، اتنا چھوٹا بچہ تھا بھی انہی کے گھر سے، انہی کے خاندان سے، انہی کے قبیلے سے۔ اب وہ بول پڑا پنگھوڑے کے اندر، ان کانا قمیصہ قد من قبول، اگر قمیص آگے کی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے پھسلایا ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اپنی بات میں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹ کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، سب نے قمیص کی طرف دیکھا جا کے قمیص کو اٹھایا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، یوسف اس معاملے کو جانے دے، اور اپنی عورت سے کیا کہا کہ تو نے جو کام کیا ہے اس پر کیا کر، توبہ کر، معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، اس لیے کہ تو ہی غلطی کرنے والی ہے۔ وقال نسوة فی المدینہ، امرأۃ العزیز، جو اس کی سہیلیاں تھیں وہ اس کو ملنے آئیں اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی عزت کو دیکھ لیتی، ظالم تو نے کیا کر دیا، اور تو نے جو برائی کا ارادہ کیا وہ بھی کس سے، اپنے غلام سے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بڑی غلطی پر ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب بادشاہ کی بیوی نے ان کی باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو ان نے دعوت بھیجی،
کہ تم ایسے کرنا فلاں دن سارے میرے گھر چلی آنا اکٹھی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک محفل کا، ایک تقریب کا انعقاد کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو فروٹ دیے اور ساتھ کیا دی؟ چھریاں دی کہ یہ فروٹ تم کاٹو اور کھاؤ. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا ادھر آؤ یوسف، ذرا ان کے پاس یہاں سے گزرو. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان ساروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، دیکھتے ہی وہیں پر وہ گم ہو گئیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کیا ہو گئی؟ گم ہو گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ سیب کاٹ رہی ہیں، فروٹ کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی پناہ، اتنا خوبصورت بھی کوئی ہوتا ہے؟ ان ھٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ ہمیں انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے آیا ہے. تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، تو کیا کیا؟ خطا کھا گئی اور کہنے لگی کہ اتنا حسین مرد نہیں ہو سکتا، یہ حسین کون ہے؟ فرشتہ ہے. پتہ چلا کہ عورتوں کا ذہن جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن پختہ نہیں ہے، کچی ذہن کے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلوے سن کر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے بلکہ کوئی نور ہے. بشر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کیا ہے؟ نور ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو کہنے لگی وہ جو تم مجھ سے کہہ رہی تھی نا کہ تو نے بڑی غلطی کی ہے، تجھے کیا ہو گیا، اپنے غلام پر دل ہار بیٹھی، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب بتاؤ کہ کیسا ہے یہ. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو اسے برائی کی طرف مائل کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ میرے چنگل سے آزاد ہو گیا، بچ گیا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو وہ کیا ہوگا؟ جیل میں ہی پڑا رہے گا، جیل کے لوگوں کے ساتھ رہے گا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اب پھر قید خانے کی زندگی شروع ہو رہی ہے، وہاں پر کیا حالات پیش آئے، کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں